بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشل میں خوش آمدید۔ ماہی یہاں کیوں بیٹھی ہو اکیلے اکیلے؟ زمل کی آواز پہ اس نے مڑ کے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں، بس دل نہیں لگ رہا تھا اس لیے چھت پہ آ گئی۔ اس کے لہجے میں اداسی بول رہی تھی۔ اچھا بتاؤ ماہی، کل تم پارٹی میں کیا پہنو گی؟ زمل کے پوچھنے پہ اس نے بامشکل اپنے آنسوں کو بہنے سے روکا۔ میں نہیں جاؤں گی پارٹی میں، میرا دل نہیں کر رہا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے پاس پارٹی میں پہننے لائق کپڑے بھی نہیں ہیں، اور وہ جانتی تھی تائی جان اسے جانے نہیں دیں گی۔ ارے ایسے کیسے، دل نہیں کرا؟ تم دل کو بھیجو جہنم میں اور خاموشی سے چلو۔ پہلی بار تو کالج میں کوئی پارٹی ہو رہی ہے، اس میں بھی تمہارا دل پنگے کر رہا ہے۔ وہ ماہی کے دل کو جہنم رسید کرتی اپنی ہی سنائی جا رہی تھی۔ اچھا میں دیکھوں گی، موڈ بنا تو چل لوں گی۔ ماہی نے اسے ٹالنا چاہا۔ دیکھوں گی کچھ نہیں، تم کل چل رہی ہو، بس بات ختم۔ زمل کا حاکمانہ انداز۔ اب توبہ! لیکن کو چھوڑو، مجھے پتا ہے تمہاری پرابلم بھی، اور تم کیوں منع کر رہی ہو وہ بھی۔ تم ان سب کی ٹینشن نہیں لو، میں ماما کو منا لوں گی، اور میرے پاس تمہارے لیے بہت پیارا ڈریس بھی ہے۔ ابھی ماہی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ زمل نے اسے اس کی بات کاٹ کر حل بتا دیا۔ ظاہر ہے وہ اس گھر میں رہتی تھی اور اپنی ماں سے بھی اچھے سے واقف تھی۔ تمہارا شکریہ زمل۔ ماہی کا لہجہ رند گیا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، تم بس اب رونا نہیں اور چلو میرے ساتھ، پارٹی کے لیے چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں۔ وہ بات ختم کرتی اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ نیچے اپنے کمرے میں لے آئی۔ ماہینم ابتسام عرف ماہی زمل احتشام کی کزن تھی۔ احتشام اور ابتسام دو بھائی تھے، دونوں کی شادیاں خاندان میں ہی ہوئی تھیں۔ احتشام بڑے تھے، ان کی بیوی کا نام عمیرہ تھا اور ابتسام کی بیوی کا نام کاظمی تھا۔ کاظمی اور عمیرہ خالہ زاد تھی، لیکن عمیرہ کو شروع دن سے کاظمی بہت بری لگتی تھی۔ وجہ ان کا بے حد خوبصورت ہونا تھا۔ ان کی خوبصورتی کے آگے عمیرہ کہیں چھپ سی جاتی تھی۔ عمیرہ کو کاظمی سے حسد ہونے لگا تھا، اسی حسد میں پاگل ہو کر انہوں نے ابتسام اور کاظمی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا، جس میں وہ دونوں انتقال کر گئے۔ لیکن ان کی اکلوتی بیٹی ماہینم قسمت سے بچ گئی۔ عمیرہ کی دو بیٹیاں نابیہ اور زمل، ایک بیٹا زیاد تھا۔ یہ سب اب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ماہینم بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ شہد رنگ آنکھیں، لمبے کالے سیاہ بال، سرخ و سفید رنگت، غرض کے وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ ماہی اور زمل ہم عمر تھیں، جبکہ زیاد ان سے 2 سال اور انابیہ 3 سال بڑی تھی۔ عمیرہ کا رویہ ماہی سے بے حد برا تھا اور انہیں زمل کا اس کے قریب رہنا بھی بالکل پسند نہیں تھا، لیکن وہ بیٹی کو منع کر کے اس کی نظر میں برا نہیں بننا چاہتی تھیں۔ انابیہ شادی شدہ تھی اور دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ زمل نے ماہی کو بیڈ پر بٹھایا اور وارڈروب سے پیچ کلر کی فراک نکال کر اسے تھمائی۔ یہ دیکھو ماہی، یہ تم پہ بہت سوٹ کرے گی۔ زمل: لیکن تائی امی، ماہی کی گاڑی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ اوفو ماہی، تم یہ سب مجھ پہ چھوڑ دو اور بتاؤ فراک کیسی ہے؟ زمل اس کی ایک ہی رٹ سے جھنجھلا کر بولی۔ بہت پیاری ہے فراک، اس نے دل سے تعریف کی۔ چلو بس پھر یہ ڈن ہو گئی، تمہیں پتا ہے میں بھی ایسی ہی فراک پہنوں گی، بس اس کا کلر مختلف ہے، زمل نے خوشی سے اسے بتایا۔ ان دونوں کی دوستی بہت زیادہ تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بے حد عزیز تھیں۔ رات کا وقت تھا جب احتشام صاحب گھر پہ آئے تو زمل لاؤنج میں لگے صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ ماما پاپا، آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے اجازت چاہی۔ جی گڑیا بولو، کیا بات ہے؟ احتشام صاحب کو اپنی اس بیٹی سے بہت پیار تھا۔ پاپا کل ہمارے کالج میں پارٹی ہے، میں اور ماہی وہاں چلے جائیں؟ ضرور بیٹا، آپ دونوں جاؤ۔ وہ فوراً مان گئے تو زمل کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن عمیرہ بیگم جو پاس ہی بیٹھی تھی، ان کے چہرے پہ ناگواری بالکل واضح تھی۔ ماہی کو لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے، اسے تو ویسے بھی زیادہ کسی سے ملنا جلنا نہیں پسند۔ عمیرہ آخر کہاں چپ رہ سکتی تھی۔ نہیں ماما، وہاں سب ہوں گے اور آپ کو پتہ تو ہے مجھے ماہی کے بغیر کہیں جانا اچھا نہیں لگتا۔ اس کی بات پر عمیرہ بیگم کا دل ہی دل میں غصہ آیا، لیکن زبان سے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ معلوم تھا انہیں کہ احتشام صاحب کو اپنی بھتیجی بھی بہت پیاری ہے۔ صحیح ہے گڑیا، آپ دونوں جاؤ اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ جی ضرور پاپا۔ زمل اتنا کہتے ہی وہاں سے چلی گئی اور جا کر ماہی کو یہ خوشخبری سنائی، جسے سن کر اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ یہ سچ تھا کہ اسے زیادہ میل جول نہیں پسند تھا، لیکن زمل کے ساتھ اسے کہیں بھی جانا بہت اچھا لگتا تھا۔ صبح وہ دونوں اٹھی تو ناشتہ کرنے کے بعد زمل زبردستی ماہی کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گئی۔
उमैरा बेगम की अपनी इस बेटी पर बिल्कुल नहीं चलती थी। अनाबिया और ज़ियाद को तो उन्होंने माही से दूर रख लिया, लेकिन जमील को वो कभी उससे दूर नहीं कर पाई। वो दोनों जब शॉपिंग से वापस आईं तो अपने अपने कमरों में चली गईं। दोपहर का वक्त था, सब अपने कमरों में आराम कर रहे थे। जब उमैरा बेगम माही के कमरे में गई तो वो नमाज पढ़ रही थी। उसने जैसे ही सलाम फेरा तो उमैरा बेगम ने उसकी कलाई थाम के उसे उठाया और उसके गाल पे जोरदार थप्पड़ लगा दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेटी को मुझसे छीन लोगी? वो तुम्हारे इशारों पे नाचेगी और मैं खामोशी से देखती रहूंगी। उनके अल्फाज नफरत से लबरेज थे। ताई जान, मैंने कुछ खामोश, आवाज़ ना आए मुझे तुम्हारी। आइंदा मेरे सामने कुछ बोली तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। और तुम्हें बहुत शौक है ना पार्टियों में जाने का, जाओ ज़रूर जाओ। उनका लहजा यकदम ही बदला था। अब न जाने वो क्या करने वाली थी जो ऐसे कह रही थी। और हाँ, अगर इस बारे में किसी को बताया भी तो ना, याद रखना, मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं, ना पहले था और ना अब होगा। वो जाते जाते मुड़कर उसे वार्न करती पलट गई। पीछे वो रोती भी लगती, अपने माँ बाप को याद करने लगी जो उसे इस जहन्नुम में तन्हा छोड़ गए थे। थोड़ी देर बाद ही जिमल उसके कमरे में आई तो उसके चेहरे पर ऐसा कोई तासुर नहीं था जो जिमल को शक में मुब्तला करता। वो दोनों पार्टी के लिए तैयार होने लगी। माही, बहुत प्यारी लग रही हो तुम सच में। जिमल ने उसे हल्का फुल्का मेकअप कर दिया। शुक्रिया, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, माही ने सर पे हिजाब बांधते हुए कहा। अब चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। वो दोनों नीचे आई तो उमैरा बेगम की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। जब वो कॉलेज पहुंची तो उनकी सभी दोस्तें वहां मौजूद थीं। उनमें से एक दोस्त माही के पास आई और उसे अपने साथ चलने को कहा। माही भी बिना सोचे समझे उसके साथ चली गई। वो लोग कॉलेज के बैक साइड एरिया में आए तो वहाँ दो लड़के खड़े थे। उन्हें देखकर माही को अजीब लगा और उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी दोस्त वहाँ थी ही नहीं। अब तो माही को और ज़्यादा डर लगा। वो वापस जाने ही लगी कि उनमें से एक लड़के ने माही का हाथ पकड़ा और वो उसे कहीं लेकर जाने लगे। उन्होंने माही को रुमाल से कुछ सुंघाया और वो मज़ाहमत करती बेहोश हो गई। दूसरी तरफ जिमल को जब उसकी कमी महसूस हुई तो उसने इधर उधर देखा। उसे कहीं माही दिखाई ना दी तो उसने दोस्तों से पूछा। सबने लाइल्मी का इजहार किया। जिमल सही मानों में परेशान हो गई। उसने माही के मोबाइल पे कॉल की तो वो बंद जा रहा था। जिमल को लगा कि वो घर चली गई होगी। वो भी फौरन ड्राइवर के साथ घर पहुंची तो पता चला कि वो वहाँ भी नहीं है। उसने घर वालों को बताया तो उमैरा बेगम को भड़ास निकालने का मौका मिल गया। अरे, मैं तो पहले ही कहती थी कि उस पर नज़र रखा करें। देख लिया ना आज आपने कैसे वो आप सबकी इज्जत पे पैर रख के न जाने किसके साथ चली गई। मामा बस करें, माही ऐसी नहीं है, वो ज़रूर किसी मुसीबत में होगी। जिमल को उनका माही के खिलाफ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। माही को जब होश आया तो वो एक कमरे में ज़मीन पर पड़ी थी। उन लड़कों ने माही की बेहुदा सी तस्वीरें बनाकर एहतशाम साहिब को भेज दी थीं। उनका काम बस इतना ही था। माही को कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ है। वो वहाँ से उठी तो आसपास कोई भी न था। उसने भारी होते सर को संभाला और घर की जानिब चल पड़ी। एहतशाम साहिब को जब वो तस्वीरें मिली तो उनका गुस्सा सवानेसे पे था। बिना किसी चीज़ की तस्दीक किए वो सब कुछ सच समझ बैठे। आइंदा ये लड़की मुझे अपने घर में नजर ना आए, उन्होंने फैसला सुना दिया, जिसे सुन के उमैरा फतह के नशे में चूर मुस्कुरा दी। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सब झूठ भी तो हो सकता है। जिमल को अपने बाप की बात पे हैरत का झटका लगा। वो उसकी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चले गए। तकरीबन आधे घंटे बाद जब माही घर पहुंची तो सामने ही उसे हॉल में उमैरा, जियाद और जिमल बैठे नजर आए। उस पर नजर पड़ते ही जिमल ने उसे पकड़ा, क्योंकि वो मुश्किल से ही अपने पैरों पे खड़ी थी। ए लड़की, निकलो हमारे घर से, जिसके साथ ही वहीं जाओ। उमैरा हर लिहाज और तमीज़ पालाई ताक रखती हुई बोली। जिमल, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। वो माही ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा। बस अब ये नाटक बंद करो और निकलो यहाँ से। जियाद, संभालो अपनी बहन को। उमैरा ने माही का हाथ पकड़ के उसे बाहर की जानिब धक्का दिया और जिमल को जियाद ने पकड़ लिया। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वक्त के फिरौन कहाँ किसी की सुनते हैं। तुम अब तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जिल्लत का ढेर हो तुम, चली जाओ यहाँ से, जियाद ने कहा और उसका हाथ पकड़ना चाहा। बस बहुत सुन ली मैंने आप सबकी, और तुम जियाद दूर रहो मुझसे। हर किसी को सांप सूंघ गया था। वो लड़की जो कुछ कहती नहीं थी, आज वो बोली नहीं धाड़ी थी, किसी शेरनी की तरह। आप लोगों को क्या लगता है मैं बोलती नहीं हूँ? तो मुझे बोलना भी नहीं आता। आप लोग कुछ भी कहेंगे और मैं खामोशी से सुनती रहूँगी। माही ने आज साबित कर दिया था कि जब बात लड़की के किरदार पर आए तो वो सच में शेरनी बन जाती हैं। ताई जान की चमकती आंखों को देखकर वो समझ गई थी कि उन्होंने कुछ गलत ही किया है।
اچھا ہم غلط کہہ رہے ہیں تو یہ تصویریں کس کی ہیں؟ زیاد نے وہ تصویریں اس کے منہ پہ ماری۔ اس نے جب تصویریں دیکھی تو اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ تائی جان اتنا بھی گر سکتی ہیں۔ آپ مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہیں نا تائی جان؟ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ سب سے دور چلی جاؤں تو ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے جو بعض اوقات مکافات عمل کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس نے اتنا کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ زمل نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ وہ ماہی کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، لیکن اپنے بابا کے فیصلے کے آگے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد سے زمل نے گھر میں سب سے بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ کالج جاتی اور باقی کا سارا دن کمرے میں آ کے بند ہو جاتی۔ اس نے ماہی سے رابطہ کر کے اسے اپنی ایک دوست کے گھر پہ رکوایا تھا۔ وہ کبھی کبھی اس سے ملنے چلے جاتی تھی۔ گھر میں کسی کو بھی اس نے یہ بات نہیں پتہ چلنے دی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ نابیہ روتی ہوئی گھر پہ آئی۔ سب اسے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اس سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ ماما علیان نے مجھے طلاق دے دی، اس نے گویا آسمان ان کے سروں پہ گرا دیا۔ کیوں کیا اس نے ایسا ہماری بیٹی کے ساتھ؟ عمیرہ بیگم تڑپ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بد کردار ہوں اور ان کے قابل نہیں ہوں، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ اس کی بات پہ پاس بیٹھی زمل کا دماغ سن سا ہو گیا۔ اسے اس وقت ماہی کی بات یاد آئی۔ دماغ ایک ہی بات دہرا رہا تھا، عمل کا رد عمل، مکافات عمل۔ یہ اس ماہی کی بد دعاؤں کا ہی نتیجہ ہوگا۔ وہ جا کر بھی اپنی منحوسیت یہیں چھوڑ گئی۔ وہ ماہی کو اب بھی نہیں بھولے تھی۔ بس کریں امی جان، ماہی کو سنانا چھوڑ دیں، یہ آپ کا کیا آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ماہی نم ٹھیک کہتی تھی، مکافات عمل ہوتا ہے، ماں باپ کا کیا اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کل جو کچھ آپ نے ماہی کے ساتھ کیا، آج وہی سب آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کرے تو سب ٹھیک، دوسرے کرے تو غلط۔ اتنے دنوں سے خاموش بیٹھی زمل آج بول ہی اٹھی تھی۔ تمیز سے بات کرو، ماں ہوں میں تمہاری، اس لڑکی کے لیے تم ماں کے سامنے زبان چلاؤ گی؟ عمیرہ بیگم کا غرور جوں کا توں قائم تھا۔ چند دن مزید انہی سب میں گزر گئے کہ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ زیاد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ معذور ہو چکا ہے۔ اصل قیامت تو اب ٹوٹی تھی اس گھر پہ، عمیرہ بیگم پہ۔ وہ جو غرور سے گردن اکڑائے رکھتی تھی، وہ بیٹے کو ویل چیئر پہ بیٹھا دیکھ خود ہی جھک گئی تھی۔ اب ان کے ذہن میں بھی گھومے تھے ماہی کے الفاظ، وہ ٹوٹ گئی تھی۔ پہلے بیٹی کی طلاق اور اب بیٹے کی معذوری، انہیں اپنا کیا ایک ایک گناہ، ایک ایک زیادتی یاد آئی تھی۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ابتسام اور کاظمی کا ایکسیڈنٹ کروایا، ماہی کو بد کردار ثابت کیا۔ اے اللہ، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے۔ وہ رو رو کر کمرے میں بیٹھی معافیا مانگ رہی تھی اور دروازے میں کھڑے احتشام اور زمل کو پتہ چلا تھا زمین پیروں تلے سے سرکنا کیسے کہتے ہیں، ساتوں آسمانوں کا سر پہ گرنا کیا ہوتا ہے۔ عمیرہ یہ کیا کیا تم نے؟ احتشام صاحب نے بے یقینی سے انہیں پکارا تو وہ بلک بلک کے رو دی۔ ماں کی حالت دیکھ کر زمل کو ان پہ بے تحاشا ترس آیا۔ جب کسی انا والے کی انا، غرور، اکڑ سب خاک میں ملتا ہے نا، تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اس کی سب سے بڑی سزا یہی ہوتی ہے کہ اسے اپنے برے اعمال کا اندازہ ہو جاتا ہے، وہ ہدایت پا لیتا ہے، یہی تو سزا عظیم ہوتی ہے۔ عمیرہ بیگم کو یہی سزا مل رہی تھی۔ زمل نے آگے بڑھ کے ماں کو تھاما اور انہیں چپ کروانے لگی۔ مجھے ماہی سے ملنا ہے، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے، کوئی مجھے اس سے ملوا دو، وہ پھر روتے ہوئے بولی۔ زمل نے ماہی کو گھر پہ بلا لیا تو انہوں نے اس سے معافی مانگی اور اس نے ان کی حالت کے مد نظر انہیں معاف کر دیا۔ آخر کیا کرتی، وہ ان کے ساتھ جتنی سزا انہیں مل چکی تھی وہ ان کے لیے کافی تھی۔ ماہی نم ابتسام نے ثابت کر دیا کہ اچھے ماں باپ کی اولاد بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس کے ماں باپ بہت اچھے تھے، وہ خاندان والوں سے ان کے بارے میں سن چکی تھی۔ کئی دن گزر گئے، اب وہ لوگ سب اچھے سے رہنے لگے تھے۔ احتشام صاحب نے عمیرہ سے بات کرنا بالکل چھوڑ دی تھی، لیکن سب کو یقین تھا کہ وہ بھی ایک نہ ایک دن انہیں معاف کر دیں گے۔ ان سب نے اپنی زندگی سے سیکھ لیا تھا کہ مکافات عمل گھروں کے گھر بھی اجاڑ دیتا ہے۔ یہ دو لفظ اگر کسی کی زندگی میں رونما ہو جائیں تو اسے کہیں کا نہیں چھوڑتے، اس کا سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے سے پہلے یاد رکھنا، کل کو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تاریخ خود کو لازمی دہراتی ہے اور اس کا دہرائے جانا ہی کہلاتا ہے مکافات عمل، عمل کا رد عمل۔